تو اس پہ ایک اور پھکی والا جواب، علم الکلام والا الزامی جواب لے لیں کہ سیدہ مریم کو اہل حدیث کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں یا علیہ السلام یا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں؟ تو سیدہ مریم جو ہیں وہ پھر پیغمبر ہیں کیا؟ تو کیوں کنفیوژن عوام میں پیدا کرتے ہیں آپ علیہ السلام کہہ کے؟ غیر پیغمبر ہے نا، پیغمبر کی ماں ضرور ہے، خود تو پیغمبر نہیں ہے، اور اگر پیغمبر سے قریبی رشتے کی وجہ سے ہے تو نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں، نبی علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں، وہ کیوں نہیں علیہ السلام؟ پھر سوچنے کی بات ہے نا۔ اور اس پہ حدیث بھی لے لیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے خدیجہ بنت خویلد کو فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر۔ تو اگر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہیں تو سیدہ خدیجہ کیوں نہیں ہے سلام اللہ علیہا؟ سیدہ عائشہ کیوں نہیں ہے سلام اللہ علیہا؟ سیدہ فاطمہ کیوں نہیں ہے سلام اللہ علیہا یا علیہ السلام؟ اچھا، یہ مرد کے لیے ہوگا تو ہوگا علیہ السلام، اور عورت کے لیے ہوگا تو علیہ السلام یا سلام اللہ علیہا۔ تو میرا خیال ہے مسئلہ یہیں پہ حل ہو جاتا ہے، آگے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کی یہ باتیں صرف زبانی ہیں اور اس کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہ ان کا ریسرچ پیپر 5B اور دیگر جو ان کے ریسرچ پیپرز ہیں وہ اہل بیت کے افراد کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام سے خالی نظر آتے ہیں۔ تو مجھے تو کم از کم اس دن کا انتظار ہوگا کہ جب انجینئر محمد علی مرزا کے تمام ریسرچ پیپرز اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام سمیت لکھے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے، اور یہ کیا ہوگا یہ انتظار ہے۔